مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قیلولہ کر رہا تھا، تو میں نے قیلولہ کے دوران ایک شخص فرشتے کو دیکھا جو کچھ لکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس فرشتے سے خواب کے اندر پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، مالک میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں اللہ کے سامنے بہت رویا، اللہ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ کیا میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ اللہ میں آپ کی محبت کے اندر عبادات کرتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، آپ کے سامنے مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی تہجد کی نماز، کبھی دن کے اجالوں میں ذکر و اذکار کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام۔ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ عبادات آپ کی محبت کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں چند دن تک میں اللہ کے سامنے روتا رہا۔ چند دنوں کے بعد میں نے پھر اسی فرشتے کو خواب کے اندر دیکھا، وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اب کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، مالک میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، مالک آپ کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ جب پہلے فرشتے کو دیکھا تو اس وقت مالک کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، اور آج فرشتے نے بتلایا کہ ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود پیار کرتے ہیں، جن سے اللہ خود محبت کرتے ہیں۔ مالک بن دینار نے اس فرشتے سے پوچھا میرا نام سب سے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا، مالک آپ چونکہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اس لیے اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ جو مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا معاملہ، مخلوق خدا کے ساتھ خدمت کا معاملہ، اس کی وجہ سے جہاں بندے کی بخشش ہوتی ہے، رب کا پیار ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ اسی خدمت کی بدولت اپنے بندوں کو ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، سید فتح خان رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کے اندر سید پھتو کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ دیہات کے رہنے والے، کوئی علم نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، لیکن خدمت کا جذبہ تھا۔ ان کے اندر خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ خانقاہ کے اندر کوئی بندہ آتا تو اس مہمان کو کھانا کھلاتا، حتیٰ کہ اپنی نیند بھول جاتا، اپنے اوپر مشقت ڈال کے آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتا، خدمت کا معاملہ کرتا۔ ایک مرتبہ خانقاہ کے اندر مہمان آئے، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ مہمان حضرت کے پاس پہنچے، اس خادم نے اسی وقت مہمانوں کے لیے گرم گرم کھانا تیار کیا۔ گرم کھانا تیار کرنے کے بعد مہمانوں کو کھلایا۔ جب مہمان کھانا کھا کے فارغ ہوئے اور مہمان چلے گئے تو شیخ اس خدمت کی وجہ سے اتنا خوش ہوئے، شیخ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ اور اسی خدمت کی بدولت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات حضور کے پاس گزارتے تھے۔ ان کے ذمہ تھا مصلی بچھانا، تہجد کے وقت پانی کا لوٹا بھر کے حضور کو پیش کرنا، مسواک پیش کرنا، یہ ان کے ذمہ خدمت تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب صحابی رسول نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں آ چکا ہے، نبی نوازنا چاہتے ہیں، امام الانبیاء دینا چاہتے ہیں، میں اس صحابی کی چاہت اور تمنا کے اوپر قربان جاؤں۔ صحابی رسول کو حضور کے ساتھ کتنا پیار تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر آپ کے ساتھ بٹھا دیا، آپ کی رفاقت نصیب فرمائی، اللہ جنت کے اندر اسی طرح آپ کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ جنت کے اندر مجھے آپ کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کچھ اور مانگ لو یا رسول اللہ، میری نظر، میری توجہ، میری سوچ کہیں اور جاتی ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کے اندر میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کیا کرو، اللہ تمہیں جنت کے اندر میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہاں حضور نے خدمت سے خوش ہو کے فرمایا جو مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تو ادھر شیخ نے اپنے مرید سے فرمایا جو مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اس مرید نے اپنے شیخ کے سامنے عرض کیا
حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، جیسے اللہ نے آپ کو بنایا مجھے ویسا بنا دیجئے۔ تو شیخ نے کہا کچھ اور مانگ لو، اس نے کہا نہیں حضرت میں نے آپ کی طرح بننا ہے۔ تو شیخ نے اسی وقت مرید کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، نسبت ولایت کا نور بھی دے دیا، حتیٰ کہ توجہات اس کے دل اور سینے کے اوپر ڈالی۔ جس طرح شیخ کا چہرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس سینے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے مرید کا چہرہ بھی ویسے ہی بنا دیا۔ وہ ایک جیسے نظر آتے تھے لیکن یہ کمزور تھا، وہ توجہات زیادہ برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ چند گھنٹے کے بعد یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرتا ہوں، اللہ نے حضور کو امام الانبیاء بنایا۔ اگر اللہ حضور کو پیدا نہ کرتے تو یہ کائنات بھی نہ بناتے۔ یہ پوری کائنات جو بنائی گئی ہے، یہ پوری کائنات جو سجائی گئی ہے، یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور کو امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھانا تیار کرنا ہے۔ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں سالن بناؤں گا، میں جانور ذبح کروں گا، میں پانی لے کے آؤں گا۔ اب آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، لکڑیوں کی ذمہ داری کسی نے اپنے ذمے نہیں لی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا لکڑیاں میں اکٹھی کر کے لاؤں گا، لکڑیاں میں لے کے آؤں گا۔ دو جہاں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہے، اللہ کا لاڈلا محبوب بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ جاتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ لکڑیاں میں اٹھا کے لاؤں گا۔ آج کے دور کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بھی یہ خدمت ہونی چاہیے جیسے فلاں حضرت صاحب کی ہوتی ہے، فلاں مفتی صاحب کی ہوتی ہے، فلاں قاری صاحب کی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک انسان خادم نہیں بنے گا اس وقت تک مخدوم بن ہی نہیں سکتا۔ جس دن یہ خادم بن گیا رب ذوالجلال پھر اسے مخدوم بنا دیتے ہیں، اسے لوگوں کی محبتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم یہی ہے کہ ہم زندگی کے اندر، دنیا کے اندر خادم بن کے رہیں، خادم بن کے رہیں گے، رب ذوالجلال ہمیں لوگوں کے لیے مخدوم بھی بنائیں گے، اللہ کا پیار بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ جو خادم بن کے رہتا ہے وہ دین کا خادم بنتا ہے، وہ قرآن کا خادم بنتا ہے، وہ مدرسے کا خادم بنتا ہے، مسجد کا خادم بنتا ہے، وہ خانقاہ کا خادم بنتا ہے، مخلوق خدا کا خادم بنتا ہے، وہ سفر کے اندر کسی کا خادم بنتا ہے۔ رب ذوالجلال کسی کی خدمت کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ خدمت کی بدولت بندے کو بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ، بزرگ، اولیاء اللہ جتنے بھی اجتماعات منعقد کرواتے ہیں، اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، ان اجتماعات کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھی جو یہاں پہ تشریف لائیں وہ آ کر ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ کئی مرتبہ ہم نے اجتماعات کے موقع پہ دیکھا ساتھی جاتے تو ہیں لیکن خدمت کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا، کہتے ہم یہاں پہ آئے ہیں بس ہمیں یہاں پہ کھانا تیار ملے، ہمیں کوئی برتن اٹھانے نہ پڑے، ہمیں کوئی خدمت نہ کرنی پڑے، ہم کھانا کھائیں، کھانا کھا کے بستر پہ سو جائیں، جا کے بیانات سنیں۔ جتنے بھی احباب اجتماعات پہ جانے والے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ جایا کریں کہ میں خادم بن کے جا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ جا کے خدمت کرنی ہے۔ اگر بندہ خدمت نہ بھی کر سکے اللہ نیت کی وجہ سے بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ صرف نیت کرتا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے بوڑھوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے ہم عمر ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے فلاں کی خدمت کرنی ہے، میں نے علماء کی خدمت کرنی ہے۔ اگر یہ خدمت کا ایک کام بھی نہ کر سکے رب ذوالجلال ڈھیروں اجر و ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، بابا بلے شاہ کا کلام ہے یا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔
جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو۔ اگر نہانے دھونے سے رب ملنا ہوتا تو پانی کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو رب مل جاتا، جن کے اوپر پانی، نیچے پانی، دائیں پانی، بائیں پانی۔ جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو۔ پرندے کی ایک قسم ہے جو صبح سویرے اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر صرف اور صرف ذکر کرنے سے رب ملنا ہوتا تو پرندے کی اس قسم کو رب مل جاتا۔ جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو۔ بھیڑ کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے پورے وجود پہ بال نہیں ہوتے، اگر ٹنڈ کروانے سے، گنجا رہنے سے رب ملنا ہوتا تو بھیڑ کی اس قسم کو رب مل جاتا۔ اور آخر کے اندر اللہ والے فرماتے ہیں جے رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نو۔ جب بھی کسی کو اللہ ملا ہے تو اس کی اچھی نیت کے اوپر ملا ہے۔ نیت بندے کی اچھی ہوتی ہے، نیک کام کی ہوتی ہے، نیک اعمال کی ہوتی ہے، بندہ وہ عمل کر بھی نہ سکے، اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ اسے ولایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ میں نے خادم بن کے زندگی گزارنی ہے۔ جو خادم بن کے رہتا ہے رب ذوالجلال پھر عزتوں کا تاج بندے کے سر کے اوپر سجا دیتے ہیں۔ اجتماعات جو مشائخ اپنی خانقاہوں کے اندر کرواتے ہیں، جو اجتماعات کے اندر شریک ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف رنگوں سے نسبت رکھنے والے جب یہ ایک جگہ پہ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جتنے بھی احباب سالانہ نقشبندی اجتماع پہ جنگ کے اندر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اجتماعات کے موقع پہ جہاں بیانات ہوتے ہیں، جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، وہاں ذکر کا حلقہ بھی لگتا ہے، وہاں مراقبے کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ بلکہ فجر کی نماز کے بعد جمعے والے دن جو پہلا بیان ہوتا ہے تو بیان کے اختتام پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے، مراقبے کی مجلس ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جب بندہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کے اوپر رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ اللہ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں تو فرشتے بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے رب ذوالجلال کے حضور پہنچتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے کہاں گئے تھے تو فرشتے جواب دیتے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، اللہ تیری تعریف کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے جواب دیتے اللہ نہیں دیکھا، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے اللہ تیرا ذکر اور زیادہ کرتے، اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تیری اور زیادہ بڑائی بیان کرتے۔ رب ذوالجلال ان فرشتوں سے فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ جنت کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے جنت کی اور زیادہ طلب کرتے۔ اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا، اللہ اگر دیکھ لیتے جہنم سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ رب ذوالجلال اس وقت فرشتوں سے فرماتے ہیں سالانہ نقش بندی اجتماع پہ جانے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم الشان اپنے دل کی تختی پہ نقش کریں۔ اللہ اجتماع کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے کیا عطا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جتنے اس مجلس کے اندر اجتماع کے اندر موجود ہے میں نے آج سب کی مغفرت فرما دی۔ بندہ اجتماع میں شریک ہوتا ہے، بندہ اجتماع کے اندر حاضری لگاتا ہے، اجتماع کے اندر جا کے بیٹھتے کچھ دیر کے لیے اپنے شیخ کی صحبت کے اندر بیٹھ کر شیخ کے ساتھ مل کے رابطے قلبی کا اہتمام کر کے ذکر کرتا ہے، اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ اس مجلس کے اندر
اس اجتماع کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ملتان سے جنگ نقشبندی اجتماع پہ جانا ہے، ہم کسی جنگ والے ساتھی کو یا ٹوبہ ٹیکسنگ والے ساتھی کو یا فیصل آباد لاہور والے کو فون کرتے ہیں کہ میں جنگ آ رہا ہوں اجتماع پہ، 3 دن کے لیے تم بھی آ جاؤ ملاقات کے لیے۔ وہ صرف آتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے، بیان کی نیت کر کے نہیں آتا، اجتماع کی نیت کر کے نہیں آتا، صرف آپ کی ملاقات، آپ کی زیارت مقصود ہوتی ہے۔ وہ آیا، ملاقات کر کے واپس چلا گیا۔ تو فرشتہ کہتا اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، اللہ اس نے ذکر کی نیت بھی نہیں کی تھی، بیان کی نیت بھی نہیں تھی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، اگر کوئی دنیاوی اغراض کے ساتھ آئے گا میں تب بھی اس بندے کی مغفرت کر دوں گا۔ اجتماعات کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اجتماع کے اندر بندہ شریک ہوتا ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اجتماع کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ذکر کے حلقوں میں شریک ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟ یہ حدیث مسجد کے اندر برآمدے کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟ جنت کے اندر چرنا کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے، وہ کہ حضور نے تعلیم دی ہے جہاں ذکر کے حلقے ہو، جہاں ذکر کی مجلس لگے تو اس کے اندر شریک ہوا کرے۔ جب بندہ ذکر کی مجلس کے اندر شریک ہوتا ہے، ایک فضیلت تو میں نے پہلے بتا دی، اللہ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا رب ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا میں نے ذکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں فلاح عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب فلاح کسے کہتے ہیں؟ اردو کے اندر ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی کامیابی ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، فلاح اس قرب کو کہتے ہیں جس کے بعد بندہ اللہ کے در سے دور نہیں ہو سکتا۔ ذکر کی بدولت، ذکر کے حلقے کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے فلاح ملتی ہے۔ جس بندے کو فلاح مل جاتی ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اجتماع کے اندر شریک ہونے کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، چونکہ جب مشائخ کی توجہات پڑتی ہے، جب شیخ کی نظر کرم پڑے گی، شیخ کی توجہات گندے دلوں پہ پڑے گی، اللہ اس گندے دل کو صاف فرمائیں گے۔ ہماری روح جو گناہ کر کر کے گندی ناپاک ہو چکی ہے، جب اس روح کے اوپر توجہات پڑے گی، نور پڑے گا، اللہ اس روح کو پاکیزہ بنائیں گے، اللہ دل کو صاف ستھرا چمکدار بنائیں گے، نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، مالدار کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، حج کرنا سال کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ بھی انسان کے اوپر اسی طرح فرض ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن عظیم الشان کے اندر رب ذوالجلال نے چند قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللہ نے یہ چند قسمیں کھائی، مجھے سورج کی قسم، روشنی کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، فلاں قسم، یہ چند قسمیں کھانے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من زکاہا، میرے بندوں میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں جس بندے نے اپنے اندر کی اصلاح کر لی رب کی نظروں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے۔ اللہ
اگر کوئی بندہ اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، وہ کہ مجھے تو نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ بندہ نفس کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے اسی آیت کے متصل فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، میں اس کا ترجمہ مفہوم بتانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے جو اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا وہ رب کی نگاہ میں فیل ہو جائے گا۔ جو نفس کی اصلاح کرے گا، اپنے نفس میں توجہ دے گا، وہ پاس ہو جائے گا، رب کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا، رب کی نگاہ میں وہ بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ نفس کی اصلاح یہ ضروری ہے، اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے شیخ کی صحبت کے اندر وقت گزارتا ہے، صرف 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، چند دن گزارتا ہے۔ یہ جو نقشبندی تربیتی اصلاحی اجتماع آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے منعقد کروایا جا رہا ہے تاکہ مریدین آئے اور آ کر اپنے نفس کی اصلاح کروائیں۔ نفس کی اصلاح ہوتی ہے، جتنے نقشبندی اجتماع کے اندر جانے والے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہاں سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف واپس لوٹتی ہے، اللہ ایسا نور عطا فرماتے ہیں، اس اجتماع کے اثرات کئی ہفتے کئی مہینے تک انسان اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ دل صاف ہو چکا ہوتا ہے، وہ اعمال جو بندے کے لیے کرنا مشکل تھے، مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، وہ اعمال کرنے بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ اس اجتماع کے اندر ضرور شرکت فرمائیں، اپنے شیخ کی صحبت کے اندر وقت گزاریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اجتماع کے اندر شرکت کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے شیخ کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اور صحبت بھی آج کے دور کے اندر انسان کے اوپر ضروری ہے، وہ اپنے شیخ کی صحبت کے اندر وقت گزارے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زمین کے اوپر نجاست گر جائے تو اس زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے آسمان سے بارش برسے اور وہ بارش نجاست کو بہا کے لے جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، اور زمین کے پاک ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں اتنی تیزی کے ساتھ اس نجاست کے اوپر پڑے کہ نجاست کو جلا کے ختم کر دے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ زمین نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دل کی زمین، دل کی دھرتی گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس ناپاک زمین کو، ناپاک دھرتی کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان ذکر کی اتنی کثرت کرے، ذکر کا اہتمام اتنا زیادہ کرے کہ ذکر کی وجہ سے انوارات کی بارش انسان کے دل پہ نازل ہو، یہ دل کے اوپر جو گناہوں کی میل، گناہوں کی نجاست ہے، اسے ختم کر کے رکھ دے۔ اور اگر کوئی بندہ ذکر کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ اپنے شیخ کی صحبت کے اندر چند دن گزارے، جب شیخ کی توجہات اس مرید کے گندے دل پہ پڑے گی، ان انوارات اور توجہات کی وجہ سے یہ گندا دل پاک صاف منور ہو جائے گا۔ تو شیخ کی صحبت کے اندر وقت گزارنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے دور کے اندر ایک خاتون جسے اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا، جوانی کی عمر تھی، ایک مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ آج کے دور میں کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جو حضور کے اخلاق تھے میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اخلاق ملتے نہیں ہیں۔ تو جب بھی آئینہ کے اندر، شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھیں تو اس وقت آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے۔ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کو اچھے اخلاق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس عورت نے بالوں کے اندر کنگھی کرتے ہوئے اپنے خامن سے کہا، میرے پاس جو حسن و جمال کی دولت ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو میرے حسن و جمال کو دیکھ کے میرے اوپر فدا نہ ہو؟ تو خامد نے کہا ہاں، ایک شخصیت عبید بن عمیر کی ہے، اگر وہ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ بھی دیکھ لے تب بھی تیرے اوپر فدا نہیں ہوں گے۔ وہ خاتون اپنے خامد سے کہنے لگی، اچھا اتنا اللہ والے ہیں، آپ صرف 1 مرتبہ اجازت دیں،
میں اپنا چہرہ عبید بن عمیر کو دکھا سکوں، پھر میں دیکھتی ہوں میرے جال میں پھنستا ہے یا نہیں پھنستا۔ خاوند نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی۔ اس بیوی نے اپنا بناؤ سنگار اور زیادہ کیا، اپنے آپ کو برقعے کے اندر ملبوس کر کے عبید بن عمیر کی مجلس کے اندر پہنچی۔ آپ درس حدیث دے رہے تھے، پیغام بھیجا، حضرت میں نے آپ سے سوال مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر اپنے درس حدیث کو چھوڑ کے تنہائی پہ چلے گئے، اس خاتون کو بلایا، بہن کون سا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس عورت نے مسئلہ پوچھنے کے دوران اچانک اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جب یہ نامحرم کا چہرہ عبید کے سامنے آیا، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے فرمایا، او خدا کی بندے، کیا تیرے لیے یہ چہرہ دکھانا میرے سامنے جائز تھا؟ کیا حسن و جمال کے جلوے دکھانا جائز تھا؟ اس خاتون نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے، بس آپ میری خواہش کو پورا کر دیں۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا، او خدا کی بندی، میں حضور کی حدیثوں کا درس دے رہا تھا، تو سوال پوچھنے کے لیے آئی تھی، اور اب تو مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے اللہ کا نبی ناراض ہو جائے گا۔ اس خاتون نے کہا نہیں حضرت، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر نے چند نصیحتیں فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی توجہ اس عورت کے دل پہ ڈالنا شروع کر دی۔ حضرت عبید بن عمیر نے اس مختصر وقت کے اندر فرمایا، مجھے چند سوالات کے جواب دے دے، میں پھر تیری دعوت گناہ کے اوپر غور کروں گا۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، جب موت کا فرشتہ تیری روح نکالنے کے لیے آئے گا، کیا اس وقت زنا کرنا اچھا لگے گا؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا اگلا سوال یہ ہے، مرنے کے بعد غسل دے کر، سفید لٹھے کا کفن پہنا کر، نماز جنازہ ادا کر کے تجھے منو مٹی کے نیچے قبر میں اتار دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، میں بھی تیری قبر کے اندر پہنچ جاؤں، کیا اس وقت بدکاری کرنا اچھا لگے گا؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ اب یہاں پہ حضرت کی توجہات اور مختصر نصیحت، مختصر مجلس صحبت کا اثر کتنا پڑ رہا ہے۔ یہ عورت آگے صرف نہیں بول رہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں بول رہی۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا تیسرا سوال یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان برپا ہوگا، میزان کا ترازو قائم کر دیا جائے گا، نیکیوں کا وزن ہوگا، گناہ تولے جائیں گے، کیا اس وقت زنا کرنا اچھا لگے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا اگلا سوال یہ ہے، جب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا، رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، اپنے نام اعمال کو پڑھ، کیا اس وقت زنا کرنا اچھا لگے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا پانچواں اور آخری سوال یہ ہے، جب اللہ پل صراط کے اوپر سے گزاریں گے جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیا اس وقت زنا کرنا اچھا لگے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں، حتیٰ کہ اس خاتون نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا، او خدا کی بندی، گھر چلی جا، گھر جا کے تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار۔ یہ عورت اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ خاوند اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، او خدا کی بندی، جب تو یہاں سے گئی تھی تیرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، تیری پیشانی پہ چمک تھی، تیری تو چال کے اندر بھی قیامت پائی جاتی تھی، اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ وہ بیوی اپنے خاوند سے کہنے لگی، اگر مرد اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو پھر خواتین اتنی نیک کیوں نہیں بن سکتی؟ حتیٰ کہ اس عورت نے حضرت عبید بن عمیر کی مختصر صحبت کی وجہ سے، مختصر مجلس کی وجہ سے نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ آزاد خیال کا مالک خامن بعد کے اندر کہا کرتا تھا، لوگوں، مجھے کس بندے نے مشورہ دیا کہ اپنی بیوی کو ایک اللہ والے کی مجلس کے اندر بھیج دوں؟ جب تک نہیں گئی تھی، اس سے پہلے ہر رات شب زفاف کی طرح گزر رہی تھی۔ ان کی مجلس کے اندر جانے کی وجہ سے میری بیوی کی ہر رات شب عبادت بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی صحبت کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والے بندوں کو ہوا میں اڑاتے نہیں ہیں، اللہ والے اپنے مریدین کو
اپنے متعلقین کو پانی پہ چلاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ والے اجتماعات کروا کے لوگوں کو صحیح معنوں میں انسان بناتے ہیں۔ مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کا دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن انسان کا انسان بن جانا یا جو انسان کو انسان بناتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دے۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ بندے کا پتر بن گیا، تو ہم بھی کئی مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کہا کرے اللہ میں گندا ہوں، برا ہوں، نافرمان ہوں، اللہ مجھے بندے کا پتر بنا دے، اللہ مجھے صحیح معنوں میں انسان بنا دے، اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد نافرمانی کی زندگی نہیں گزاروں گا، تیرا بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ رب ذوالجلال سے مانگتا ہے اور پھر بندہ اللہ کے پیاروں کی صحبت اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال بندے کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتے ہیں۔ اجتماعات کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعات کے اندر شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ میں اگر تنہائی کے اندر بیٹھ کے دعا مانگوں، 10 منٹ کی دعا مانگوں، آدھے گھنٹے کی دعا مانگوں، مجھے نہیں پتا دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب چند لوگ مل کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو سالانہ جنگ کے اندر نقشبندی تربیتی اجتماع کے اندر شریک ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں یہ فجر کے بعد کی دعا، رات کی دعا، دوپہر کی دعا، یہ ساری دعائیں اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اتوار والے دن جب دوپہر کو 12 سوا 12 بجے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا ہوتی ہے تو اس کی اپنی ہی ایک لذت ہوتی ہے۔ جو مسجد کے حال میں بیٹھ کر اس دعا کے اندر شریک ہوتے ہیں، پوری مسجد کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ رونا اللہ ویسے ہی فری کے اندر عطا فرما دیتے ہیں؟ آج کوئی بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے رو کے دکھائے تو صحیح، اسے رونا آئے گا؟ رونا نہیں آتا۔ اگر رو بھی پڑے، اس آنکھ سے جو پتھر بن چکی ہے، آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ یہ اللہ سے مانگتے اللہ رونے والی توفیق عطا فرما۔ اور اس اجتماع کے اندر جہاں اللہ بہت سارے فوائد عطا فرماتے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ دل بھی نرم ہو جاتا ہے، یہ آنکھیں بھی خود بخود نرم ہو جاتی ہے۔ ادھر بندہ اپنی شیخ کی زیارت کر کے بیان سنتا ہے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر شیخ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، ادھر بندہ رب ذوالجلال کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے، بندے کو ماضی یاد آ جاتا ہے، زندگی کے گزشتہ گناہ یاد آ جاتے ہیں، بندہ شیخ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ اور میں تمام احباب سے جو اجتماع کے اندر شرکت کرنے والے ہیں ان سے درخواست کروں گا اس نیت کے ساتھ نہ جانا میں بیان سنوں گا میری معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے گا، میں بیان سنوں گا میرے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ 3 دن گزارنے کے لیے اس نیت کے ساتھ جائے میں نے اللہ کے ایک ولی کی صحبت اٹھانی ہے، میں نے اللہ کے ایک ولی کو دیکھنا ہے، میں نے اس کے چہرے کو دیکھنا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ مسجد کے اندر باوضو بیٹھ کر ممبر کے اوپر رب ذوالجلال کو حاضر ناظر کر کے میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، کتنے بیرون ملک سے میسیج آتے ہیں، حضرت صرف ایک مرتبہ حضرت سے بات کروا دے، آپ کے زندگی بھر احسان رہیں گے، آپ حضرت سے ایک مرتبہ ہماری بات کروا دے، یا کئی مرتبہ حضرت اگر توبہ کے کلمات پڑھائیں تو آپ اس وقت ہمیں یہ توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ وہ دلوں کے اندر چاہت رکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بات چیت نصیب ہو جائے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اجتماع کے موقع پہ جاتے ہیں، صرف زیارت نہیں کرتے، حضرت کا بیان بھی سنتے ہیں، حضرت کے قریب بیٹھ کے بیان سنتے ہیں، ان کی توجہات کو بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم ناقدروں کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی نہیں بلکہ مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں، ہم زندگی کے اندر قدر نہیں کرتے۔ جب کوئی اللہ والا دنیا سے چلا جاتا ہے کہتے ہاں بڑے اللہ والے تھے، میں بھی ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا تھا۔ اور جب یہ ہستیاں زندہ ہوتی ہے اس وقت جانے کی توفیق نہیں ملتی، کہتے دکان کاروبار چھوڑ نہیں سکتا، میری یہ مجبوری، میری وہ مصروفیت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا، میری مصروفیات ہے۔ جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی جوانی کے اندر چلا جائے گا تو کوئی بڑھاپے کے اندر چلا جائے گا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ ہم کاش دنیا کے اندر ان کی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا لیتے، زندگی کے اندر قدر کر لیتے۔ آج اللہ نے
نے وقت عطا فرمایا ہے ان کی صحبت کے اندر چند دن گزار کر اپنی اصلاح کروا لے۔ آج ان کی صحبت کے اندر وقت گزار کر جو نعمت ان کے سینوں میں ہے وہ نعمت حاصل کر لے۔ نعمت کا حصول بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اس آسان والی چیز کو مشکل بنا دیا۔ وہ آسان کیا ہے؟ اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزار کر اعمال کی پابندی کرنا۔ جو وقت گزار کر اعمال کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی ضرور بنا دیتے ہیں۔ تو اجتماع کے موقع پہ رونا دھونا بندے کو نصیب ہوتا ہے، اسے کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو آنکھ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑتی ہے اللہ اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دیتی ہے۔ اگر آنکھ سے آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل پڑے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جو بندہ بار بار روئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ جہنم حرام نہیں فرمائیں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ دعا مانگتے تھے اور روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تو وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے کے اوپر یوں مل لیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ اپنے سینے کے اوپر اپنے بازوں کے اوپر یوں مل لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو آنکھ رو پڑتی ہے اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، تو اس آنکھ سے نکلنے والے یہ آنسو اپنے جسم کے اوپر لگاؤں گا اللہ پورے جسم کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دونوں ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیالہ بنا کے مانگا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم برکت مانگتے ہیں، اللہ برکتوں والی روزی عطا فرما، اللہ برکتوں والی صحت عطا فرما۔ تو جب برکت مانگتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے تو اس کے اندر برکت آ چکی ہوتی ہے۔ تو جب یہ ہاتھ برکتوں والے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیریں گے اللہ اس جسم کو برکتوں والا بنا دیں گے۔ یہ جو مشائخ کی صحبت کے اندر بیٹھ کر بندے کو ملتا ہے یہ انسان کو کتابوں کے اندر نہیں ملتا، اس لیے مشائخ کی صحبت کے اندر وقت بھی گزارے، اور مشائخ کی جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہے ان کی سوانح حیات اس کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اجتماع کے موقع پہ بندے کو رونا دھونا نصیب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، اس واعظ کے اندر صحابہ کرام رو پڑے، آنکھیں بہہ پڑی، حتیٰ کہ ایک صحابی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تو چند صحابہ کرام نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ اونچی آواز سے رو رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ آج میرے اس پیارے کی وجہ سے، اس صحابی کی وجہ سے اللہ نے پوری مجلس کی مغفرت فرما دی ہے۔ آپ حضرات نے نقشبندی اجتماع کے موقع پہ دیکھا ہوگا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ بلک بلک کے رونا شروع کر دیتے، کبھی انہیں حقیق نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ لوگوں کو دکھلاوے کے طور پہ رو رہے، ہمیں اندر کا نہیں پتا کہ یہ کس نیت کے ساتھ کس وجہ سے رو رہا ہے۔ یہ گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، یا اس نے زندگی کے اندر کوئی گناہ کیا وہ گناہ یاد آ گیا تو اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اجتماع کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ اجتماع کے اندر شرکت فرمائیں۔ جن احباب نے ابھی تک نام نہیں لکھوائے وہ احباب اپنے نام بھی لکھوائیں اور اجتماع کی ترتیب بنائیں، اور میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ خواتین اپنے مردوں کو تیار کریں تاکہ وہ اجتماع کے اندر شریک ہو سکیں۔ آپ خواتین اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی خوشیوں والی گزرے، جو عورت یہ کہتی ہے کہ میرا خامن میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، 3 دن کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بھیج دے، 3 دن گزار کے آئے گا دل کی دنیا بدل چکی ہوگی۔ جو میری بہن میری بیٹی یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان بن چکا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، 3 دن کے لیے اس کو اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھ دے۔ مجھے اپنے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے یہ 3 دن کوئی عام 3 دن نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے پورا سال انسان کی زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک جس بندے کا اعمال کے ساتھ گزرتا ہے پورا سال اعمال کے ساتھ بندے کو گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جس بندے کو 3 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے پورا سال انسان کی زندگی پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین اپنے مردوں کو بھیجیں، اور مردوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نام لکھوا کے اجتماع کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ 3 دن کے لیے نہیں جا سکتا تو میں ان سے درخواست کروں گا 1 دن کے لیے چلے جائیں، 2 دن کے لیے چلے جائیں،
نہیں جا سکتے کم از کم دعا ہی کے اندر شریک ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو دعا کے لیے وہاں پہ پہنچتے ہیں، دعا کے اندر شریک ہوتے ہیں، واپس آتے کہتے ہیں حضرت ہم نے وہ مانگا، اللہ نے ہمیں وہ عطا کر دیا۔ جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ دعا مانگنے پر اللہ کیا دیتا ہے، دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہے، لیکن بندے کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ بعض ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو اجتماع پہ نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی جگہ پہ کسی بندے کا انتظام کر دیں کہ میں تو نہیں جا سکتا، یہ 3,000 روپے رکھ لیں، میری طرف سے کسی ایسے بندے کو بھیج دیں جس کے پاس کرائے کا انتظام نہیں ہے، آپ حضرات گھر کے اندر رہیں گے، انتظام کریں گے، گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آخر کے اندر تمام مرد اور خواتین سے یہ بھی درخواست ہے کہ جو خواتین اپنے محرم مردوں کے ساتھ نہیں جا سکتی یا ان کے مرد حضرات اجتماع کے اندر نہیں جا سکتے، اللہ نے گنجائش دی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے، تو وہ کھانے کی مد کے اندر تعاون فرما دے۔ چونکہ جو قافلہ یہاں سے جاتا ہے تو 3 دن کے لیے اپنے ہی کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اگر خواتین اس کے اندر تعاون فرمائیں گی، مرد حضرات تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نقش بندی تربیتی اصلاحی اجتماع کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے ہفتے اس کے بعد جو رائے کا اجتماع آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔